صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے روزے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں۔ رمضان کے آخر میں اسلام ہماری ایک ذمہ داری لگاتا ہے اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر ہر انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ الفطر انسان جو روزے رکھتا ہے ان روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ہے۔ جب بندہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے وہ کمی کوتاہی دور ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آپ نے فطرانہ جو ہے وہ ہم پر فرض کر دیا۔ کس لیے؟ طہرۃ للصائم، تاکہ ہمارے روزے جو ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں، من اللغو والرفث، لغویات سے، فضولیات سے، جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں روزہ رکھ کر صحیح پابندی ہم نہیں کر سکے، انسانی ناطے سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم پر فرض کر دیا ہے۔ فطرانے کا دوسرا مقصد طعمۃ للمساکین بھی ہے کہ فطرانہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ اسی طرح فطرانے دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، وہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ تو ان مقاصد کے لیے فطرانہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ فطرانہ ہر انسان پہ، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، اس نے روزے رکھے ہوں، روزے نہ رکھے ہوں، ہر لحاظ میں ہر انسان پہ فطرانہ فرض ہے۔ میں آیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من التمر او صاع من الشعیر علی العبد والحر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر ہر انسان پہ فرض ہے، ایک سا، چاہے وہ عبد ہو، غلام ہو، آزاد ہو، والذکر والانثی، مرد ہو، مؤنث ہو، والصغیر والکبیر من المسلمین، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب پہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کسی بنا پر اگر رمضان کے روزے نہیں بھی رکھے تو اس پر بھی فرض ہے، کیونکہ یہ طعمۃ للمساکین ہے، مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو جس نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا یا کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا تو وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح صدقۃ الفطر نومولود پر بھی ہے، جو چھوٹا بچہ ہے اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو اس بچے پر بھی صدقۃ الفطر ہے۔ ہاں، عید کے چاند کے بعد جو پیدا ہوگا اس پر نہیں ہے، کیونکہ صدقۃ الفطر کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، تو عید کے چاند کے بعد شوال کا مہینہ آ جاتا ہے، اس لیے اس بچے پر نہیں، جو چاند طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے اس بچے پر بھی یہ صدقۃ الفطر ہے۔ اسی طرح غریب آدمی جو صدقۃ الفطر وصول کرنے والے ہیں وہ بھی دوسروں سے صدقۃ الفطر وصول کر کے خود اپنا بعد میں صدقۃ الفطر جو ہیں وہ ادا ضرور کریں گے۔ صدقۃ الفطر عید کی نماز، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے عید کی نماز کے لیے، اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس انسان نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو اس کا صدقہ مقبول ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد صدقہ دیا گویا اس کا عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر شمار نہیں ہوگا۔ اس میں بخاری کے ایک حدیث ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ، یعنی لوگوں کا مسجد کی طرف، نماز کی طرف نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔
ہاں ضرورت کے پیش نظر آدمی چند دن پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ بیومن او بیومین، ایک دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے۔ اسی طرح وہ معروف حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر جو مال اکٹھا ہوا تھا اس مال پر وہ حافظ مقرر کر دیا تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے چوری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، لیکن اس نے منتیں سماجتیں کیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ اللہ کے رسول اس طرح میں نے ایک آدمی کو پکڑا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا، اس نے میری منتیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ دھیان رکھنا وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، پھر پکڑا گیا، پھر منتیں کی، پھر چھوڑ دیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے دن پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا آج مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک ایسی چیز بتلانے لگا ہوں کہ اگر تو پڑھ لے گا تو شیطان تیرے مال پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو اس نے کہا آیت الکرسی ہے، اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو پھر شیطان یہاں پہ نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ بات میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے بتلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ تو وہ شیطان تھا جو 3 دن آتا رہا تھا، فرمایا شیطان ہے جھوٹا لیکن یہ بات سچی کر گیا ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھ لی جائے وہاں شیطان جو ہے وہ کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ 3 دن تو شیطان آتا رہا، تو اس سے پتہ چلا 3-4 دن پہلے بھی آدمی صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر آدمی جو اناج کھاتا ہے، جو جنس کھاتا ہے اس سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ عرب لوگ چونکہ ان کے ہاں کھجوریں، جو، منقع یہ چیزیں وہ زیادہ استعمال کرتے تھے، اس لیے وہ ان چیزوں سے صدقہ ادا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ہم چونکہ گندم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمارا صدقۃ الفطر جو ہے وہ گندم کے حساب سے ہوگا۔ تو آپ ایک سا جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا وہ 2 کلو 100 گرام ہے، تو 2 کلو 100 گرام گندم کے حساب سے، آٹے کے حساب سے آدمی جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ ہاں یہ آپ گندم بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں اور نقدی بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک تو طعمۃ للمساکین ہے، مسکینوں کا کھانا ہے، اور کھانا صرف آٹا نہیں ہوتی، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں کھانے کے اندر۔ تو آدمی نے دیگر ضروریاتی چیزیں لینی ہوتی ہیں کھانے کے لیے، تو اگر آپ اسے پیسے دے دیں گے تو اپنی باقی ضروریاتی چیزیں جو ہے وہ بھی خرید لے گا۔ اسی طرح اگر کسی غریب ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، جوتے کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی اپنی چیزیں جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ تو طعمۃ للمساکین کے تحت آپ نقدی بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، عرب کے ہاں یہ جو کھجوریں ہیں، منقع تھا، کشمش تھی، یا اس طرح مکئی تھی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ بطور نقدی بھی استعمال ہوتی تھیں۔ عرب اس دور میں یہ روپے پیسہ تو ہوتا نہیں تھا، تو بڑی بڑی چیزیں درم اور دینار سے خریدی جاتی تھیں۔ درم اور دینار سونا اور چاندی کے برابر جو ہے وہ کرنسی تھی، وہ استعمال ہوتی تھی۔ اب چھوٹی موٹی چیزیں سونے چاندی سے تو نہیں خریدی جا سکتی، معمولی چیزیں، تو ان چیزوں کے لیے وہ اجناس کا تبادلہ کرتے تھے، ایک جنس دے کر دوسری جنس جو ہے وہ خرید لیتے تھے۔ چونکہ وہاں اجناس بطور نقدی استعمال ہوتی تھی اس لیے وہ ان چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں آج کے زمانے میں اجناس کا تبادلہ تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، تو ہمارے ہاں نقدی چلتی ہے، روپے سے چیزیں ملتی ہیں، پیسے سے چیزیں ملتی ہیں، تو اس لیے آپ پیسے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر آپ مسکین کو آٹا، ہر آدمی آٹا ہی دیتا جائے، اس کے بعد آٹا تو وافر مقدار میں ہو جائے گا، اب اسے دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، اب وہ اس آٹے کو بیچنے جائے گا۔ اگر وہ آٹے کو بیچنا چاہے تو مارکیٹ کے اندر اس سے اچھا ریٹ نہیں ملے گا، بہت کم قیمت ملے گی۔ تو آپ اگر خود مسکین کی طرف سے وکیل بن جائیں اور اپنا وہ آٹا خود آٹے کا اچھی قیمت مقرر کر کے اس مسکین کو پیسے دے دیں تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال آپ گندم آٹا بھی دے سکتے ہیں اور پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے موجودہ زمانے کے لحاظ سے یہ تقریباً 2 کلو 100 گرام تقریباً غالباً 140 روپے بنتے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے
فی کس آدمی کے حساب سے 140 روپے عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ضرور ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔